السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورت کی شہوت کو بڑھانے کا بہترین نسخہ، بہت سارے ایسے مرد حضرات ہیں جو یہ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بیوی کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے مصری کرنے کو، یا پھر ہم بیوی سے کہہ کر تھک جاتے ہیں کہ آؤ ازدواجی تعلق قائم کرو، وہ بات ہی نہیں مانتی وہ، یعنی کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، ہم کہہ کر تھک جاتے ہیں لیکن وہ اس کا موڈ ہی نہیں بنتا۔ اگر ہم کر بھی لیں اس کے ساتھ ازدواجی تعلق تو اس سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کا کیا معاملہ ہے، سکون ہوا ہے کہ نہیں ہوا، وہ کہتی پتہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑے معاملات ہیں، یقین مانے یہ ایسے معاملات ہیں کہ انسان کسی سے بات بھی نہیں کر سکتا ہے، اور بعض دفعہ ان معاملات کی وجہ سے شوہر شاید یہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی میرے قابل نہیں ہے، وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چکر کے اندر میری بیوی تو ڈسچارج ہی نہیں ہوتی ہے، میری بیوی تو، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ضروری نہیں ہے عورت کا ڈسچارج ہونا، عورتوں کی مختلف طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب لیکن بات تو یہ نا، اس کو سکون تو ملنا چاہیے نا، اس کو سکون۔ بعض ایسے خواتین ہوتی ہیں، ان کے ساتھ جب ازدواجی تعلق قائم کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے وہ ڈسچارج نہیں ہوتی ہے جیسے مردوں کی طرح ڈسچارج ہونا ہے، لیکن ان کو راحت ملتی ہے، ان کو سکون ملتا ہے۔ تو ایسا تو ہونا چاہیے نا، جب عورت کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہوں گی تو اس کا ہم مصری کو دل چاہے گا، ٹھیک ہے۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہے ایسے کہ شوہر وہ کشتے کھا رہا ہوتا ہے، دوائیں کھا رہا ہوتا ہے، اور اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے، وہ بیوی ٹس سے مسئلہ ہوتی ہے۔ تو آج آپ کو ایک ایسا خاندانی نسخہ بتانے جا رہا ہوں میں کہ اگر تو آپ اس نسخے پر عمل کر لیتے ہیں، گھر میں کوشش کریں اس کو گھر میں بنا لیں، تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بس کوٹ کے اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاؤڈر بنا کر صبح اور شام چائے کا جو چمچ ہوتا ہے اس کا یعنی کہ جو چمچی ہوتی ہے اس کا چوتھا حصہ آپ نے عورت کو کھلانا ہے۔ دودھ کے ساتھ کھلا دیں، پانی کے ساتھ کھلا دیں، لگاتار اس کو آپ کھلاتے رہیں اس کو، یہ عورت خود کھاتی رہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب ہمارا سیکسول یہ ریلیشن ہمارا اچھا ہوگا تو ہماری ازدواجی زندگی میں سکون آئے گا۔ اگر یہ دونوں طرف کسی کے اندر بھی شوہر میں کمی ہوگی، عورت میں کمی ہوگی تو پھر بعض دفعہ گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسے معاملات پیش آ رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں میں۔ اب دیکھیں نا، اور جب مرد کو گھر میں سکون نہیں ملے گا تو کیا کرے گا، وہ باہر جائے گا۔ عورت کو گھر میں سکون نہیں ملے گا، کیا وہ باہر جائے گی وہ۔ تو اس وجہ سے یہ نسخہ نوٹ فرما لیں، اور ایک صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس نسخے کو آگے دوست احباب تک شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اس سے، ٹھیک ہے۔ آئیے چلتے ہیں، بغیر وقت ضائع کیے ہم آپ کو وہ نسخہ بتاتے ہیں، لیکن ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ اس طرح کی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آئیے وہ نسخہ کیا ہے میں آپ کو ذرا وہ لکھواتا ہوں، آپ نے ذرا اس نسخے کو لکھنا ہے آپ نے۔ السی کے بیج، سمجھاتا بھی رہوں گا آپ کو میں، پنساری کی یہ تمام چیزیں آپ کو پنساری کی دکان میں مل جائیں گی۔ السی کے بیج، ٹھیک ہے، آپ نے 3 تولہ لینے ہیں السی کے بیج، لکھتے رہیں، جو کاپی پینسل پکڑ لیں اس کو لکھیں۔ السی کے بیج آپ نے 3 تولہ آپ نے لے لینے ہیں، پنساری سے کہ وہ دے دے گا، ٹھیک ہے۔ دال چینی کلمی، ٹھیک ہے، یہ بھی 3 تولہ آپ نے لینی ہے۔ اس تمام چیزیں لکھ لیں، دال چینی کلمی، یہ 3 تولہ آپ نے لینی ہے۔ اس کو بتانا کلمی دال چینی جو کلمی ہوتی ہے وہ 3 تولہ دے دے آپ کو۔ اچھا، نمبر 3 بہمر سرخ، ٹھیک ہے نا۔ بہمر سرخ آپ نے، ایک تو ہوتا ہے سفید، ہوتا ہے سرخ بھی آپ نے لینا ہے اور سفید بھی آپ نے لینا ہے، 2 چیزیں ہوں گی یہ 2 تولہ آپ نے لینی ہے۔ بہمر سرخ 2 تولہ اور بہمر سفید 2 تولہ، ٹھیک ہے، کل 4 چیزیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ زعفران 1 تولہ، ٹھیک ہے، زعفران آپ نے کیا لینا ہے، 1 تولہ لینا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ جو لال جو ہے، اس کو کڑوا جو بھی کہا جاتا ہے، لال جو، یہ آپ نے 3 تولہ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ زعفران 1 تولہ لینا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ پوٹا ہوتا ہے، پوٹا، دیکھیں پوٹا آپ کو پنساری کی دکان مل جائے گا۔ بعض دفعہ جو پوٹا ہوتا ہے نا، پوٹے، کوشش کریں دیسی مرغی کے پوٹے آپ لیں، تو وہ سوکھ جاتے ہیں، سوکھے پوٹے ہوتے ہیں، ایک تو نہیں وہ ملتے ہیں، وہ سوکھ جاتے ہیں، سوکھ کر وہ لکڑی کی طرح ہو جاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے وہ لینا ہے آپ نے پوٹا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پیپل کی لاکھ،
یہ پنساری کے پاس جائیں گے آپ کو یہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ بھی آپ نے جو ہے 3 تولے آپ نے لے لینی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے جو میں نے آپ کو دیسی مرغی کے پوٹے بتائے ہیں جو خشک ہیں، وہ آپ نے 5 تولہ لینے ہیں، ٹھیک ہے، 5 تولہ۔ یہ تمام چیزوں کو لے لیں۔ نمبر 1 کیا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا السی کے بیج 1 تولہ، 3 تولہ، دال چینی کلمی 3 تولہ، بھنور سرخ 2 تولہ، بھنور سفید 2 تولہ، ٹھیک ہے۔ لال جو جس کو کڑوا جو بھی وہ 3 تولہ، زعفران 1 تولہ۔ اس کے علاوہ یعنی کہ جو پوٹا ہوتا ہے دیسی مرغی کا، خشک مل جائے جیسا مل جائے، اگر دیسی مل جائے تو بہت اچھا ہے، وہ آپ نے 5 تولہ خشک لینا ہے۔ لینے کے بعد پھر آپ نے پیپل کی لاکھ آپ نے لینی ہے یہ 3 تولہ، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے لے لینا ہے، لیکن پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو اچھی طرح کوٹنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ آپ کسی بھی طرح کوٹیں، آپ کوٹ کر اس کو پاؤڈر بنا لینا ہے، بالکل پاؤڈر بن جائے وہ، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یعنی کہ پاؤڈر بن جائے گا وہ بالکل۔ پھر آپ نے اس کو کسی ڈبیے میں رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، سنبھال کے رکھنا ہے بچوں کی پہنچ سے۔ اچھا یہ وہ نہ کھائیں جن کی شہوت پہلے ہی زیادہ ہے، اگر وہ کھائیں گے تو ان کی شہوت اور بڑھ جائے گی، اور جب شہوت زیادہ ہو جائے گی تو آپ بتائیں کہ کیا نقصان ہوگا پھر اس کا۔ تو یہ وہ حضرات کھائیں اس نسخے کو کہ جن کی شہوت بالکل لو ہے، کمزور ہے، دل نہیں چاہ رہا ہم مصری کرنے کو، دل نہیں چاہ رہا شوہر کے پاس جانے کو، دل نہیں چاہ رہا جو انسان کرنے کو۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا جو خواہش ہے وہ بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جو خواہشات ہے وہ بڑھ جائے گی آپ کی، جو خواہش بڑھے گی تو آپ اپنے شوہر کو خوش کر پائیں گی، آپ کی بیوی آپ سے خوش ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ یعنی کہ اس کو راحت ملے گی، وہ آپ کو ہم مصری کے لیے خود بلائے گی۔ تو یہ تمام چیزوں کو آپ نے لینا ہے، اچھی طرح اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ان 8 چیزوں کو پاؤڈر بنا کر جو چائے کا جو چمچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو چائے پتی والا جو چمچی ہوتی ہے جو ان سے ملتی ہے، اس کا چوتھا حصہ آپ نے روزانہ کی بیس پر صبح اور شام دودھ کے ساتھ آپ نے اس کو کھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک وظیفہ بھی سن لیجئے۔ اچھا یہ آپ نے سرخ پاؤڈر بنا لیا ہے نا، آپ نے یہ سارا پاؤڈر بن گیا ہے، تو آپ نے اس پر ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے، ذرا دھیان سے، یا قویو 111 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے۔ یا قویو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، 111 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر درود پاک پڑھنا ہے آپ نے 11 مرتبہ، اور 111 مرتبہ یا قویو پڑھ کر آپ نے اس پاؤڈر پر پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پانی لینا ہے، اور پانی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، یعنی کہ اس کو دم کر لینا ہے، پانی کو بھی دم کرنا ہے، اس کو بھی دم کر لینا ہے۔ یہ کیوں کرنا ہے، ہم نے اسباب کے طور پر یہ کام کر لیا ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، علاج وغیرہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرواتے تھے۔ اب اس کے بعد یا قویو پڑھ کر اور اول آخر درود پاک پڑھ کر یہ دل میں تصور کرنا ہے، اللہ میں نے مجھ سے جو ہو سکا میں نے وہ کر لیا ہے۔ اب اس دوائی کے اندر، اس نسخے کے اندر طاقت ڈالنے والی آپ کی ذات ہے، تو یا اللہ اس نسخے میں، اس کے اندر آپ ہمیں طاقت ڈال دیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جب یہ آپ اس کو استعمال کریں گے انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ شفا دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کو استعمال کریں انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو مرد بھی حضرات بھی استعمال کریں، اس کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا لکوریا کا جو خواتین ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور طبیعت میں بوجھل پن رہتا ہے، ٹینشن رہتی ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال زیادہ تر یہ نسخہ ان خواتین کے لیے جن کو شہوت نہیں آتی ہے، تو اس نسخے کو استعمال کرو، دعاؤں میں یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔